السلام علیکم دوستوں، کیسے کیا حال ہے؟ اور میں بہت ایک کہانی ہے۔ ان کے گاؤں میں ایک بوڑھی عورت ہے، تو اس نے کہا کہ جس طرح ٹائٹینک میں وہ جو بوڑھی عورت کا کردار ادا کیا تھا، کیٹ وینسلیٹ کی جو بڑھاپے کا کردار ادا کیا تھا، اس سے بھی حسین بڑھیا ہے۔ لیکن اس بڑھیا کی ایک حیران کن بات کہ اس پر کوئی سایہ ہے۔ ظاہر سی بات، انسان اتنا خوبصورت ہوتا ہے تو ہم گھر میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہمارے گھر بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ہماری وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بوڑھی عورت جب ینگ تھی تو وہ اس کی ساس اسے مطلب اکثر اسٹور جو ہے راشن کا سامان ہوتا ہے، آٹا، گھی، چاول، آئل، پیاز، آلو، یہ ساری چیزیں ایک کمرے میں ہوتی ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے سردی ہوتی ہے تو خراب بھی نہیں ہوتے۔ تو وہ کہتی تھی کہ وہ بوڑھی جو عورت تھی، اس کی یہ جوانے کی کہانی ہے کہ اس کی ساس اسے ہر چیز لانے کے لیے اسے اسٹور روم میں بیچتی تھی، لیکن وہ اسٹور روم بہت دنوں سے بند پڑا تھا، اور وہ ایسا اسٹور روم تھا کہ اس میں صرف اس کی ساس جاتی تھی، لیکن اس بیچاری کی شادی کے بعد اس کی ساس بھی نہیں جاتی تھی بلکہ اس کو بیچتی تھی۔ تو اس اسٹور روم میں گڑبڑ تھا، کیونکہ وہ لڑکی دن بدن بیمار ہوتی جا رہی تھی، اور وہ اکثر کہتی تھی کہ اسے اسٹور روم سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن سادہ لوگ تھے پرانے زمانے میں، اپنی باتیں اتنی زیادہ شیئر نہیں کیا کرتے تھے، تو ان کے گھر والے مطلب وہ جس نے یہ اسٹوری مجھے سنائی وہ کہتی ہے کہ ایک دن اس کے گھر والے کسی دعوت پہ گئے تھے تو یہ اکیلی تھی، تو ظاہر سی بات ہے اس کو کھانا پکانا سب کچھ کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس اسٹور روم میں گئی، اور وہاں سے مطلب چیزیں اگر چائے بنانی ہو تو چائے پتی، یہ ان چیزوں کے لیے گئی ہوگی۔ گڑ، وہ لوگ چائے میں گڑ ڈالتے ہیں نا، تو اس کے لیے گئی ہوگی۔ اسی طرح سالن بنانے کے لیے وہاں سے گھی وغیرہ، اور اس طرح آٹا گوندنے کے لیے اسے آٹے کے پاس جانا پڑے گا جو کہ اسٹور روم میں ہے۔ تو اسے وہاں ایک شخص نظر آیا جو جس طرح بوری ہوتی ہے نا، اسی طرح بوری سے اس کے کپڑے، مطلب اس کے کپڑے بوری والے کپڑے تھے، بوری نما شخص وہ اسے کہتی ہے کہ وہ کھڑا تھا۔ تو میں حیران رہ گئی کہ یہ شخص کیسے اندر آیا، اور ہم پٹھان لوگ اسی طرح غیر مرد ہمارے گھروں میں نہیں آ سکتے اندر۔ تو میں نے چیخ ماری کہ آپ کون؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ آپ میرے گھر میں کیسے داخل ہوئی؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوا، تم میرے گھر میں داخل ہوئی ہو اور بار بار مجھے تنگ کرتی ہو۔ تو اس کے بعد وہ جو ینگ لڑکی تھی، پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، وہ بے ہوش ہو گئی، اور جب گھر والے آئے تو انہوں نے دروازہ خوب پیٹا لیکن کسی نے نہیں کھولا۔ پھر کوئی پڑوسی کے گھر سے ہو کے مطلب گھر کے اندر آئے اوپر چھت کے ذریعے، اور دروازہ کھولا۔ وہ جو لڑکی تھی اب جو بوڑھی ہے وہ بے ہوش پڑی تھی، پھر اس کو ہوش میں لایا گیا، پھر ہاسپٹل لے کے گئے۔ اب وہ ٹھیک ہے، مطلب اتنا زمانہ گزر گیا، لیکن وہ اکثر کہتی ہے کہ وہ بوری نما شخص وہ شخص نہیں تھا، وہ آدمی نہیں تھا، وہ تو کوئی اور تھا۔ تو میری خالہ کہتی کہ ہم ان سے اکثر پوچھتے کہ خالہ وہ کون تھا، تو وہ چیخیں مارتے کہ نہیں، وہ سامنے کھڑا ہے، وہ مجھے منع کر رہا ہے کہ مجھے کسی کو نہیں بتانا۔ اور دوستوں، وہ بوڑھی عورت عجیب و غریب ہے، کیونکہ وہ ایک پل میں روتی ہے تو ایک پل میں ہنستی ہے، اور پھر وہ بچوں جیسی آواز میں باتیں شروع کرتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ سب چیزیں جھوٹے ہیں نا، تو پھر وہ بچوں کی آواز میں باتیں کیسے کرتی ہے؟ کیونکہ میں نے اسے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 2-3 مرتبہ، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس پہ کچھ ہے، بس اتنا سنا تھا اس پہ سایہ ہے، لیکن اس کی سٹوری میں مجھے دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے مجھے میری خالہ نے پھر مطلب کسی تو سے یہ اسٹوری اس نے مجھے سنائی، اور آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔